مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے جنگ بدر کی بارش۔ تو یہاں جنگ بدر میں نصرت الہی نے بارش کی صورت میں جو تجلی فرمائی، جس سے میدان جنگ کا نقشہ بھی بدل گیا، اس کا ایک جلوہ دکھاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کی جماعت کو ہمراہ لے کر مقام بدر میں تشریف لے گئے اور بدر کے قریب پہنچ کر مدینہ کی جانب والے رخ عداوت الدنیا پر خیمہ زن ہو گئے، اور مشرکین آگے بڑھے تو بدر پہنچ کر مدینہ سے دور مکہ کی جانب والے عداوت القصا پر اترے، اور مخاض جنگ کا نقشہ اس طرح بنا کہ مشرکین اور مسلمان بالکل آمنے سامنے تھے، مگر مسلمانوں کا محاذ جنگ اس قدر ریتلا تھا کہ انسانوں اور گھوڑوں دونوں کے قدم ریت میں دنسنے جا رہے تھے، اور وہاں چلنا پھرنا دشوار تھا، اور مشرکین کا محاذ جنگ بالکل ہموار اور پختہ فرش کی طرح تھا۔ غرض دشمن تعداد میں 3 گنا سے زیادہ، سامان جنگ سے پوری طرح مکمل، رسل و رسائل میں ہر طرح مطمئن تھے۔ پھر مزید برآں ان کا محاذ جنگ بھی اپنے محل وقوع کے لحاظ سے نہایت ہی عمدہ تھا۔ ان سہولتوں کے علاوہ پانی کے سب کنویں بھی دشمنوں ہی کے قبضے میں تھے، اس لیے مسلمانوں کو پانی کی بے حد تکلیف تھی۔ خود پینے کے لیے کہاں سے پانی لائیں، جانوروں کو کیسے سیراب کریں، وضو اور غسل کی کیا صورت ہو۔ غرض صحابہ اکرام انتہائی فکر مند اور پریشان تھے۔ اس موقع پر شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا کہ اے مسلمانوں، تم گمان کرتے ہو کہ تم حق پر ہو، اور تم میں اللہ جل جلالہ کا رسول بھی موجود ہے، اور تم اللہ والے ہو، اور حال یہ ہے کہ مشرکین پانی پر قابض ہیں، اور تم بغیر وضو و غسل کے نمازیں پڑھتے ہو، اور تم اور تمہارے جانور پیاس سے بے تاب ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر ناگہاں نصرت آسمانی نے اس طرح جلوہ سامانی فرمائی کہ زوردار بارش ہو گئی، جس نے مسلمانوں کے لیے ریتلی زمین کو جما کر پختہ فرش کی طرح ہموار بنا دیا، اور نشیب کی وجہ سے خوز نما گڑھوں میں پانی کا ذخیرہ مہیا کر دیا، اور دشمنوں کی زمین کو کیچڑ والی دلدل بنا دیا، جس پر کافروں کا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا، اور مسلمان ان پانی کے ذخیروں کی وجہ سے کنووں سے بے نیاز ہو گئے، اور مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وسوسہ دور ہو گیا، اور لوگ مطمئن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عجیب و غریب بارش کی منظر کشی ان الفاظ میں فرمائی ہے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، اور تمہارے دلوں کی ڈارس بندھائے، اور اس سے تمہارے قدم جماعت دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بدر میں اس ناگہانی بارش کے 4 فائدے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا، تاکہ جو بے وضو اور بے غسل ہوں وہ وضو اور غسل کر کے پاک و صاف اور ستھرے ہو جائیں۔ دوسرا، مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وسوسہ دور ہو جائے۔ تیسرا، مسلمانوں کے دلوں کو ڈارس مل جائے کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ اور چوتھا، محاذ جنگ کی ریتلی زمین اس قابل ہو جائے کہ اس پر قدم جم سکیں۔ الغرض جنگ بدر کی یہ بارش مسلمانوں کے لیے باران رحمت اور کفار کے لیے سامان زحمت بن گئی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، عقل انسانی عالم اسباب پر نظر کرتے ہوئے اس کے سوا اور کیا فیصلہ کر سکتی تھی کہ وہ جنگ کو ٹال دیں، مگر صادق الایمان مسلمانوں نے اپنے رسول کی مرضی پا کر ہر قسم کی بے سر و سامانی کے باوجود حق و باطل کی مارکارائی کے لیے والہانہ اور فداکارانہ جذبات کے ساتھ خود کو پیش کر دیا، اور نہایت ہی ثابت قدمی اور اولوالعزمی کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی کس طرح امداد و نصرت فرمائی، اس پر ایک نظر ڈال کر خداوند قدوس کے فضل عظیم کی جلوہ سامانیوں کا نظارہ کیجیے، اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں کس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی۔
مسلمانوں کی نگاہ میں دشمنوں کی تعداد اصل تعداد سے کم نظر آئی تاکہ مسلمان مرعوب نہ ہوں، اور مشرکین کی نظروں میں مسلمان مٹھی بھر نظر آئیں تاکہ وہ جنگ سے جی نہ چرائیں اور حق و باطل کی جنگ ٹل نہ جائے۔ اور دوسرا، اور ایک وقت میں مسلمان مشرکین کے نظر میں دگنے نظر آئے تاکہ مشرکین مسلمانوں سے شکست کھا جائیں۔ تیسرا، پہلے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے گئے، پھر فرشتوں کی تعداد بڑھا کر 3000 کر دی گئی، پھر فرشتوں کی تعداد 5000 ہو گئی۔ مسلمانوں پر عین مارکہ کے وقت تھوڑی دیر کے لیے غنودگی اور نیند طاری کر دی گئی، جس کے چند منٹ بعد ان کی بیداری نے ان میں ایک نئی تازگی اور نئی روح پیدا کر دی۔ پانچواں، آسمان سے پانی برسا کہ مسلمانوں کے لیے ریتلی زمین کو پختہ زمین کی طرح بنا دیا اور مشرکین کے مخاض جنگ کی زمین کو کیچڑ اور پھسلن والی دلدل بنا دیا۔ اور چھٹا، نتیجہ جنگ یہ ہوا کہ ذرا دیر میں مشرکین کے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان اور جنگجو شاہ سوار مارے گئے، چنانچہ 70 مشرکین قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہو کر قیدی بنائے گئے، اور مشرکین کا لشکر اپنا سارا سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا، اور یہ سارا سامان مسلمانوں کو مال غنیمت میں مل گیا۔ مسلمان اگرچہ خداوند قدوس کی مذکورہ بالا امداد اور اس کے فضل سے فتح یاب ہوئے، تاہم اس جنگ میں 14 مجاہدین اسلام نے بھی جام شہادت نوش کی۔ یہ واقعہ ہمیں تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر مسلمان خدا پر بھروسہ کر کے حق و باطل کی جنگ میں ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ ڈٹے رہیں تو تعداد کی کمی اور بے سر و سامانی کے باوجود ضرور خدا کی مدد اتر پڑے گی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ یہ رب العزت کے فضل و کرم کا وہ دستور ہے کہ جس میں انشاءاللہ تعالی قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، بس شرط یہ ہے کہ مسلمان نہ بدل جائیں اور ان کے اسلامی خصائص و کردار میں کوئی تبدیلی نہ ہو، ورنہ خدا کا دستور تو نہ بدلا ہے نہ کبھی بدلے گا۔ اس کا وعدہ ہے کہ یعنی ہرگز خدا کے دستور میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں جذبہ ایمان عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔